کہ ابو قتال جو سندھی تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ حافظ سعید صاحب کے لیفٹ ہینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا مطلب قتل ہوا، ٹھیک ہے نا، جہلم کے اندر، تو ان کی نیوز انڈین میڈیا میں بہت آئی. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا نے کبھی اوپنلی آ کر یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے ان کو مارا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن کہیں نہ کہیں نیوز جیسے آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ کیا ایسا کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ٹارگٹ ہوتے نظر آئے ہیں بہت زیادہ، آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ. کے پاس ابو قتال کی کیا کنفرمیشن ہے؟ ہمارے پاس تو ہے نہیں. ان کے پاس کیا کنفرمیشن ہے؟ بالکل ہماری وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب جہلم میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے شدید. کیا کنفرمیشن ہے ان کے؟ جہلم کی بھی سنیے، کسی جگہ پہ کشمیر کی بھی سنیے گا. باقی جو ہے نا انڈیا کو پیچھے چھوڑنے والی کہاں دنیا کی تیسری اکانومی اور کہاں بن چکی ہے. بالکل حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. کہاں وہ اور کہاں. اچھا مجھے آپ ایک چیز بتائیں، ہم نے پہلے ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر بات کی انڈیا کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈین جو میڈیا ہے، کیا ہمارے میڈیا کے اندر اس طرح پاور ہے جس طرح انڈین میڈیا کھل کے آتا ہے کوئی بھی نیوز ہو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے پروپوگنڈا، جھوٹا پروپوگنڈا کیا، تو ہمارا میڈیا اس چیز کو کیوں نہیں لے کے چلتا؟ جیسے اب آپ نے دیکھا کہ جو ٹرین ہائی جیک والا معاملہ وہ انڈیا میں بہت نیوزیں چلی، لیکن ہمارا میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ سکا. ہمیں اگر کسی نے بچایا تو وہ بی بی سی نے یا انٹرنیشنل میری نا انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہاں سے آپریشن آپریٹ ہوا، اس کے تانے بانے ملے افغانستان سے، اس کی سرپرستی کی بھارت نے. بیان یہ ہے. تو بی ایل اے پہ کھل کے تو بات ہی نہیں ہوئی، لہٰذا بی ایل اے کو میں تو اس طرح الزام نہیں دے رہا، نہ میں ان پہ کچھ بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ کی بات مجھے میں پنجابی ہوں، پنجاب میں رہتا ہوں. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں جس طرح میری ریاست اس کو اون کرے گی نا تب میں اس پہ آپ کوئی انسان ایکسپٹ کیا. ہمیں ویڈیو نظر آئی ہے بی ایل اے کی، انہوں نے کہا حدیث ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. ہاں بالکل. لہٰذا اگر کوئی کسی کو تنکا بھر بھی تکلیف دیتا ہے نا، یہ غلط. وہ دہشت گرد ہے، اس کا مذہب سے تعلق ہے. دیکھیں ہاں یہ خوبصورت بات ہے کہ دہشت گرد کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. بدقسمتی سے سارے دہشت گردوں کا تعلق اسلام سے جوڑا جاتا ہے. ابھی مودی نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں لنک پاکستان سے آ جائے گا. تو بنیاد کوئی نہیں ہے نا، بیان بازی ہے. دیکھیں بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی اس ملک کے اداروں کے خلاف ہے یا اس لوگوں کے خلاف ہے یا عوام وہ ناس کو تباہ کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ناحق شہید کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں کوئی ان کا علمبردار ہوں، میں انہیں غلط ہی کہہ رہا ہوں. لیکن مجھے اس چیز سے شدید اختلاف ہے. مودی جو ہے وہ پھر بھی پاکستان کے اوپر، یا اس کا کوئی وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یا کوئی بھی بندہ پاکستان کے اوپر بیان داغ دیتا ہے. آپ کے وزیر اعظم میں اتنی جرت ہے کہ وہ انڈیا کے وزیر اعظم کا نام لے کے ایک بار بات ہی کر دے. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان اسلم نایاب. کیا کرتے ہیں بوس؟ میں بس فی الحال تو ویلا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم اگر بات کریں سب سے پہلے تو ہم اس چیز پہ بات کریں کہ کیا انڈین ڈیپ اسٹیٹ اتنی پاکستان کے اندر انوالو ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی نیوز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انڈیا کی میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر ایز اے پاکستانی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار انوالو ہو نہیں چکی. اچھا. انوالومنٹ وہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا ایک حق ہے کہ وہ انوالومنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. ہم بھی تو کرتے ہیں. ان کی ایک خبر ہو ہم جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ہماری ایک خبر ہو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے جو پھر اداروں نے جو بلیم لگایا تھا انڈیا کے را جو ہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ ٹرین ہائی جیک والا معاملہ لے لے یا اس کے علاوہ بھی دہشت گردی جو ہوتی ہے اس میں وہ انوالو ہے، تو کیا پھر ان کی بات ٹھیک ہے؟ یار معاملات تو ہوتے ہیں دونوں جانب سے. اجمل قصاب کو دیکھ لیں، آپ کلبھوشن یادو کو دیکھ لیں، معاملات تو دونوں جانب سے چلتے ہیں جہاں پہ انسان کو خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے. اجمل قصاب کی آپ نے بات کی، انڈیا اس طرح سے ثابت نہیں انٹرنیشنل کورٹ میں کر سکا کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستان سے. ہم نے کہاں ثابت کیا اور سزائیں دلوائی ہیں؟ یہ بھی بات ہے. ہم نے کہاں ثابت کیا اور سزائیں دلوائی ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے نا. دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر بھی مودی جو ہے وہ پھر بھی پاکستان کے اوپر، یا اس کا کوئی وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یا کوئی بھی بندہ پاکستان کے اوپر بیان داغ دیتا ہے. آپ کے وزیر اعظم میں اتنی جرت ہے کہ وہ انڈیا کے وزیر اعظم کا نام لے کے ایک بار بات ہی کر دے. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے یا آپ نے کوئی بیان سنا ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دیا ہو؟ نہیں، انہوں نے تو یہ ابھی ہم ریسنٹلی ان کا ایک بیان یہ آیا تھا کہ میں ہندوستان کو جو اکانومی میں پیچھے چھوڑوں گا اور اب میں ایسا نہ کہ تو میرا نام بدل دیں. خام خیالی ہے. ان کا نام تو پہلے ہی شہباز شریف نہیں ہے، وہ بہت سی چیزوں پہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. ان کا نام تو آپ نہ شہباز، اس کا تو پتہ نہیں شناخت ہی کوئی نہیں ہے. بیچارہ بات کر سکتا نہیں، اس کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں. اس آپ کی ریاست جب بھارت کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی تو عام آدمی کیا جانے گا بھارت کے بارے میں؟ بھائی آپ شواہد کے ساتھ اگر بات کریں، باقی جو ہے نا انڈیا کو پیچھے چھوڑنے والی کہاں دنیا کی تیسری اکانومی اور کہاں بن چکی ہے. بالکل حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. کہاں وہ اور کہاں. اچھا مجھے آپ ایک چیز بتائیں، ہم نے پہلے ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر بات کی انڈیا کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈین جو میڈیا ہے
کیا ہمارے میڈیا کے اندر اس طرح پاور نہیں جس طرح انڈین میڈیا کھل کے آتا ہے کوئی بھی نیوز ہو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے پروپوگنڈا جھوٹا پروپوگنڈا کیا, تو ہمارا میڈیا اس چیز کو کیوں نہیں لے کے چلتا؟ جیسے اب آپ نے دیکھا کہ جو ٹرین ہائی جیک والا معاملہ وہ انڈیا میں بہت نیوزیں چلی, لیکن ہمارا میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ سکا. ہمیں اگر کسی نے بچایا تو وہ بی بی سی نے یا انٹرنیشنل چیزوں نے میری نا بچایا. 2-3 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں. اچھا, پہلی تو بات ہے کہ انڈیا کی جمہوریت ہم سے کئی گنا زیادہ مستحکم ہے. اچھا, پہلی چیز. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ادارے حکومت کے انڈر ہیں, اچھا, ان کی حکومت اداروں کے انڈر نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی وہ انٹرنیشنلی اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان وہ مقام بنانے میں میرا خیال ہے ابھی اس کو 1000-100 سال لگ جائے گا. جو وہ مقام بنا چکے ہیں وہ ہم سے اتنا آگے آنے والے وقت میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے اندر نہ اخلاقی جرت ہے, نہ جسارت ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے, نہ ان کی کوئی آزاد خارجہ پالیسی ہے. اور یہ یار امریکہ کا پریشر پاکستان کے اوپر بہت بڑی بات ہے. یہ ہندوستان کے پریشر کے تلے دبنے والے لوگ ہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں. سر مجھے ابھی بات بتائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو قتال جو سندھی تھے, ٹھیک ہے نا, ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ حافظ سعید صاحب کے لیفٹ ہینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا بھی آپ نے جیسے قتل کیا تو مطلب قتل ہوا, ٹھیک ہے نا, جہلم کے اندر, تو ان کی نیوز انڈین میڈیا پہ بہت آئی. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا نے کبھی اوپنلی آ کر یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے ان کو مارا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن کہیں نہ کہیں نیوز جیسے آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ کیا ایسا کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ٹارگٹ ہوتے نظر آئے ہیں بہت زیادہ. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ, چاہے وہ ہم بات کر لیں ٹی ٹی پی کے لوگ, ٹھیک ہے نا, جے ایف یو کے لوگ بات کر لیں, یا اس کے علاوہ جو یہ حافظ سعید صاحب کی جو جماعت تھی, ٹھیک ہے نا, لشکر طیبہ, اس کی بات کر لیں, تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کون مار رہا ہے پھر؟ یار پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتوں کو نا آپس میں ملا دیا ہے. میرے لیے جواب دینا ساری باتوں کا. چلے آپ یہ ابو قتال جو ہے مطلب اس کی بات کر لیں. ابو قتال کی جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں کسی کو بھی نہ حق مار دینا, اس کو قتل نہیں کہا جائے گا, شہید کہا جائے گا, ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس ابو قتال کی کیا کنفرمیشن ہے, ہمارے پاس تو ہے نہیں. ان کے پاس کیا کنفرمیشن ہے؟ بالکل ہماری میڈیا نے کہ حافظ صاحب جہلم میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے شدید, کیا کنفرمیشن ہے ان کے؟ جہلم کی بھی سنیا, کسی جگہ پہ کشمیر کی بھی سنیا کہ کشمیر میں بھی. یار کیا کنفرمیشن ہے ان کے پاس؟ جو انسان اپنے گھر میں ہے, جو اپنے عزیز و اقارب کی شادیوں میں نہیں جا پا رہا, جو اپنے عزیز و اقارب کے جنازوں میں نہیں جا پا رہا, وہ سڑکوں پہ اس طرح آزاد کیسے گھوم سکتا ہے؟ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. باقی انڈین میڈیا ہے, آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں ان کا جب وہ نیوز اٹھاتا ہے. وہ تو پاکستان اصل میں خبر اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری بدنامی کر رہا ہے, یہ سمجھنے کی بات. خبر ان کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر رہا ہے کہ یہ ہم دہشت گردی میں تو پہلے ہی ہم دوسرے نمبر پہ آ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے آنے والے وقت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, پہلے نمبر پہ آ جائے گا. سر اگر ہم بی ایل اے کی بات کریں, آپ ایسا بی ایل اے کو کس طرح دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نو ڈاؤٹ جو دہشت گردی کرتا ہے وہ دہشت گرد جماعت ہی ہے, لیکن کیوں بی ایل اے اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ آپ نے ٹرین ہائی جیک کے معاملوں سے پہلے آپ نے دیکھا, ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ نوشکی کے اندر, ٹھیک ہے نا, آرمی کے کانوے کے اوپر اٹیک ہوا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے بی ایل اے جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ یار پہلی چیز تو یہ ہے کہ بی ایل اے پہ الزام ہم لگا نہیں سکتے. انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا, یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو کیا آپ کی ریاست نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ نہیں, ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ بی ایل اے نے اٹیک کیا. آپ نے کیا نا, آپ کی اور میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل, ہم تو عام سامع ہیں نا, ہم تو عام ناظر ہیں, ہم تو عام قاری ہیں, ہم تو عام کلام کرنے والے ہیں. ریاست کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ جائے گا. ہماری ریاست کا بیانیہ, آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان, آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک طرح سے بی ایل اے کو کلین چٹ دے چکے ہیں, اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہاں سے آپریشن آپریٹ ہوا, اس کے تانے بانے ملے افغانستان سے, اس کی سرپرستی کی بھارت نے, بیان یہ ہے. تو بی ایل اے پہ کھل کے تو بات ہی نہیں ہوئی. لہٰذا بی ایل اے کو میں تو اس طرح الزام نہیں دے رہا, نہ میں ان پہ کچھ بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ کی بات مجھے, میں پنجابی ہوں, پنجاب میں رہتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں جس طرح میری ریاست اس کو اون کرے گی نا, تب میں اس پہ آپ چاہے ویڈیو دیکھیں, ریاست نے بھی لیڈر ہیں, انہوں نے پراپر طور پہ اس چیز پہ بات کی. اگر آپ جا کے حامد میر صاحب کا سنیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کوئی انسان ایکسیپٹ کیا, ہمیں ویڈیو نظر آئی ہے بی ایل اے کے, انہوں نے کہا حدیث ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان, جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. ہاں بالکل. لہٰذا اگر کوئی کسی کو تنکا بھر بھی تکلیف دیتا ہے نا, یہ غلط, وہ دہشت گرد ہے, اس کا مذہب سے تعلق ہے. دیکھیں ہاں یہ خوبصورت بات ہے کہ دہشت گرد کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں ہے, اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. بدقسمتی سے سارے دہشت گردوں کا تعلق اسلام سے جوڑا جاتا ہے. ابھی مودی نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں لنک پاکستان سے آ جائے گا. تو بنیاد کوئی نہیں ہے نا, بیان بازی ہے. دیکھیں بی ایل اے ہے, ٹی ٹی پی ہے, یا جو بھی اس ملک کے اداروں کے خلاف ہے, یا اس لوگوں کے خلاف ہے, یا عوام وہ ناس کو تباہ کرتا ہے,
انہیں تکلیف پہنچاتا ہے, ناحق شہید کرتا ہے, وہ دہشت گرد ہے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, نہ میں کوئی ان کا علمبردار ہوں, میں انہیں غلط ہی کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے اس چیز سے شدید اختلاف ہے کہ ہماری ریاست ان کو دہشت گرد کہے, ہماری ریاست ان کے خلاف بولے, ہمارے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بولے, مارنگ بلوچ ان کے خلاف بولے. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کھل کے کہے کہ بلوچی جو وہ جو بی ایل اے ہے, سوری, وہ دہشت گرد ہے. میں سلیوٹ پیش کروں گا سرفراز کو کہ اس نے بی ایل اے کو کھل کے دہشت گرد کہا ہے. اور وہ بلوچی جو دہشت گرد ہیں, پنجابیوں کے ساتھ ان کی نفرت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. بھائی شناختی کارڈ چیک کر کے آرمی جوانوں کے, عام لوگ کے, پنجابیوں کے سر قلم ہونے کے قصے موجود ہیں. آئے روز یہ بار خان میں پچھلے دنوں میں 8-10 لوگوں کو شہید کیا گیا. فیصلہ آباد جو بس جا رہی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی. ہاں. تو بی ایل اے میں جو بھی لوگ ہیں جن کا اسٹیٹ کے خلاف بیانیاں ہیں, یہ درست نہیں ہے. کلبھوشن یادو بھی آپ کا بلوچستان سے پڑا گیا. ممکن ہے بلوچستان میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جن کی سرپرستی بھارت کرتا ہو, لیکن بھائی آپ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے معاملات کو سامنے لائیں نا. ٹھیک ہے نا, اتنے زیادہ لوگ اتنا بڑا منصوبہ بنا لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بالکل, آپ نے اگر فنڈنگ کی بات کی کہ اگر ہم کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ سے یا بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو ہم اس فنڈنگ کو روک کیوں نہیں پا رہے؟ روکنا چاہیے نا. ہماری زمین ہے وہ استعمال نہ ہو کسی چیز کے لیے, ہمارے زمینی راستے, ہماری فضائی حدود کسی ایسے عمل کے لیے استعمال نہ ہو. اللہ کرے کہ ہمارا ملک اتنی ترقی کر جائے کہ ہم امریکہ کو واقعی جو عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ کہہ سکیں. ہم اپنے اڈے انہیں نہ دیں, ہم امریکہ میں کے دباؤ میں نہ آئیں, ہم اپنے ہی مسلمان لوگوں کے خلاف نہ لڑ سکیں, ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہ کروا کے افغانستان میں ڈرون اٹیکس نہ کروائیں. اللہ کرے کہ ہماری مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم بات کریں دہشت گردی کی, ہمارے ملک میں جو بھی اٹیک ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بی ایل اے, ٹھیک ہے نا, ہم ویڈیو آتی رہی ہے, ٹی ٹی پی ایکسیپٹ کر رہی ہے اس میں. تو ہم اس کو کچھ لوگ نا جان بوجھ کے بھی ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں, ایویں خوف پھیلانے کے لیے کہ ہم بڑی کوئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہاں کوئی نہ کوئی حملہ ہو, کوئی ایک دہشت گرد اٹھ کے کہے کہ یس میں نے کر لیا, وہ تو پہلے ہی دہشت گرد ہے. اس کے بیان کی مصدقہ اطلاع کیا ہے, وہ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ کمزور بیانات ہوتے ہیں. ہاں آپ پکڑے نا اسے, آپ پہلے ہی اس کو پکڑ لیں تو پہلے ہی خراب ہے. میں آپ کی اسی بات پہ آ رہا ہوں. اصل مقصد سے ہمارے لوگوں کا, ہماری ایجنسیوں کا, ہمارے اداروں کو توجہ ہٹانے کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے کریڈٹ کو اپنے نام کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. میں آپ کی اسی بات پہ آ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ نے جو پشاور کے اندر, ٹھیک ہے نا, آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں بہت سے بچوں کی جان گئی, اور ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہم پراپر ایکشن کمیٹی تیار کریں گے اور اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تو سر اس کے اوپر کوئی اس طرح عمل لیا, اس کے بعد آپ دیکھیں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اس کے بعد ٹرین ہائی جیک والا معاملہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس معاملے کو پراپر سنجیدہ لے کے اس کو پراپر طور پہ صفایا کیوں نہیں کرتے اس چیز؟ یار لیاقت علی خان شہید ہوئے, سراغ ملا. بے نظیر صاحب بے نظیر, اس کے بعد اس کا سور صدر رہا ہے, ابھی بھی صدر ہے. بیٹا وزارتیں انجوائے کر رہا ہے, کوئی سراغ ملا؟ نہیں ملا. یہاں پہ کسی چیز کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. مانیٹرنگ ہے نہیں, ہمارا سسٹم کو اتنا اچھا نہیں ہے, ادھر اتنی توجہ ہے نہیں کہ ہم چیزوں کو مانیٹر کریں, ان کی پیروی کریں. روز کمیشن بنتے ہیں, روز ٹوٹ جاتے ہیں, روز بینچ بنتے ہیں, روز تباہی ہو جاتی ہے, ایک بس تھوڑا بہت ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں. کیا سمجھتے ہیں طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں اچھے ہو رہے؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ طالبان کے ساتھ جو بھی ہمارے مذاکرات کرنے کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی موت ہو جاتی ہے. آپ نے جیسے ابھی ایک علامہ صاحب, مجھے ان کا سوری نام نہیں ذہن میں آ رہا, جی ہاں, شاکر منیر صاحب, ابھی جیسے وہ جو ہے نا وہ بات کرنے کی, طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد ان کا ڈیتھ ہوا, اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. تو کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں جو اس چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ یار پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز کا حل ڈائیلاگس ہے. مذاکرات کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی. علی امین گنڈا پور نے ایک بیان دیا, بہت اچھا بیان ہے. اچھا, لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں جی کہ اسے افغانیوں کا خیال ہے. اس نے کہا جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو شہریت دے دیں. اچھا, تو دے دینا. آپ کے اپنے لوگ کتنے ہیں آپ چیک کریں جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, وہ ان کے کم از کم ان کو شہریت مل جائے گی تو ایک طرح سے وہ پاکستان کے نیشنل تو ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا, بجائے ان پہ تنقید کرنے کے. میرا خیال ہے یہ ان کا بیان ٹھیک تھا. دوسری بات یہ ہے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ لیکن وہ طالبان مذاکرات کرتے بھی نہیں نا. آپ دیکھیں جب بھی نہیں, ہم نے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی اس طرح ہوا نہیں. طالبان کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ اور کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا, ہم نے جیسے ٹی ٹی پی دہشت گردی کو روکنے کی بات کی تو انہوں نے اس چیز کو پراپر ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم نے 5000 ٹرک جو ہے وہ روکے رکھے, تو انہوں نے کہا مذاکرات نہیں کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ سابقہ جو ہمارے جنرل فیض حمید صاحب ہیں, یہ افغانستان میں کیا کرنے گئے تھے؟ ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ اگر کسی نے چلنا ہے نا تو مذاکرات کے ساتھ ہی چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائیلاگس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اس وقت سمجھی جاتی ہے یا ہے بھی, اتنی دیر اس نے افغانستان میں آپریشن کیا, کیا کما کے کیا ہے؟
بھائی مذاکرات کے علاوہ اپنی فوجوں کو واپس لے گیا, ہار مان کے نکلا ہے. میری بات سنیں, پاکستان کے سارے تانے بانے افسوس ہے کہ افغانستان سے ملائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پراپر طور پر ٹی ٹی پی نے جیسے ایکسیپٹ کیا تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے نا. بھائی آپ یہاں کے لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہ کریں, آپ اپنے پاس ہی رکھیں. آپ امریکہ کے حوالے کریں گے, آپ عافیہ کو امریکہ کے حوالے کریں گے تو اس کے نتائج یہی نکلیں گے. اچھا, اس کے نتائج یہی نکلیں گے. یہاں کے کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز میں افغانستان انوالو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوگا. میرے نہیں، پاس آپ- کیا, آپ کی میرے رائے- پاس مصدقہ اطلاع کیا ہے کہ وہ انوالو ہے یا نہیں ہے. ہم نے جیسے دیکھا کہ دہشت گردی میں طالبان کی ایک سینئر لیڈر ہے, ان کے جو بیٹے بھی ٹھیک ہے نا پاکستان سے مارے گئے ٹھیک ہے نا دہشت گردی میں, تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان دہشت گردی میں انوالو ہے؟ اس کے علاوہ بھی دیکھیں جیسے بی ایل اے کی بات کی جائے یا کہیں نہ کہیں ٹی ٹی پی ایکسیپٹ کرتا رہتا ہے کہ یار میری بات سنیں, آپ فضائی حدود استعمال کریں اور آپ لوگوں کے ڈرون اٹیکس کو افغانستان میں کروائیں خود اپنی مرضی سے, کیا نتیجہ آئے گا اس کا؟ مجھے آپ اجازت دیں نا کہ میں آپ کے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہوں, میں اٹیک کرتا ہوں ان پہ, آپ پھول پہنائیں گے مجھے؟ پہنائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. کیا کریں گے؟ ختم کریں گے نا مجھے. میرا خیال ہے یار آپ اتنے آزاد ہو جائیں, اپنی خارجہ پالیسی کو اتنا مستحکم کر لیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں, آپ اپنے زمینی اور فضائی اڈے امریکہ کو نہ دیں, آپ افغانستان کے خلاف امریکہ کو استعمال خود نہ کریں. عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ ہمیں غیروں کی جنگ میں مت لے کے جایا جائے. بھائی ڈالرز کے لیے ٹھیک ہے نا, نیک نامی کے لیے, اپنی غیر جمہوری حکومتوں کو بچانے کے لیے آپ امریکہ کے سامنے پس جاتے ہیں اور آپ افغانستان آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے عمران خان کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کو افغانستان کے ساتھ لڑنا ہے یا کسی بھی جگہ کے ساتھ تو وہ ڈائریکٹ لڑے, پاکستان اس میں کسی کی معاونت نہ کرے, پاکستان اپنے اندرونی معاملات کو دیکھے, خارجہ معاملات کے لیے استعمال نہ ہو. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت رہی ہے تب وہ دہشت گردی نہیں ہوتی رہی, ٹھیک ہے نا, جب سے ان کی حکومت گئی ہے تب سے یہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے جیسے ٹی ٹی پی کا تقریباً ہم نے سنا تھا کہ 4 سے 5 ہزار جو فیملی ہے ان کو بھی یہاں پہ لے کے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطلب جو اسٹیپ انہوں نے لیا تھا اس کی وجہ سے دہشت گردی بہت بڑی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے آپ کے ناظرین سے, عمران خان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ اتنے خاندانوں کو یہاں پہ لے کے آ گیا؟ یہ ایک سوال ہے نا جس کا جواب میں یہاں دے نہیں رہا, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں عام قارئین